الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ہم نے اللہ کی رینی لی اور اللہ سے بہتر کس کی رینی، اور ہم اسی کو پوجتے ہیں۔ ترجمہ کنزُ العرفان، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے رگ و پے میں سما گئے ہیں۔ ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ اس کا اس آیت نے رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ترجمہ کنزُ الایمان، تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں۔ ترجمہ کنزُ العرفان، تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، حالانکہ ہم خالص اسی کے ہیں۔ اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمایا گیا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور عبادت و طاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں تو عزت کے مستحق ہیں۔ نیز خالص اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ رب فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ ترجمہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنزُ الایمان، بلکہ تم تو یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے، تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے
छुपाए और खुदा तुम्हारे कोताकों से बेखबर नहीं। तर्जमा कंजुल इरफान। अहले किताब, क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? तुम फरमाओ, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? और उससे बढ़कर जालिम कौन जिनके पास अल्लाह की तरफ से कोई गवाही हो और वो उसे छुपाए और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। हम तक़ूलून, क्या तुम कहते हो? यहूदी कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, ईसाई कहते थे कि ईसाई थे। उनकी तरदीद में आयत उतरी कि यहूदियत और ईसाइयत तो उनके बाद दुनिया में आई, वो कैसे इस दीन पर हुए। वमन अज़लम मिम्मन, और उससे बढ़कर जालिम कौन? अल्लाह ताला की गवाही को छुपाने वाला बड़ा जालिम है। और ये यहूदियों का हाल है जिन्होंने अल्लाह ताला की शहादतें छुपाई जो तौरात शरीफ में मज़कूर थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं और उनके ये औसाफ हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलमान हैं और दीन मकबूल इस्लाम है, ना कि यहूदियत व नसरानियत। अब भी बहुत से लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान की आयतों को छुपाते हैं और उन्हें आवाम के सामने बयान नहीं करते। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। तर्जमा कंजुल ईमान। वो एक गिरोह है कि गुजर गया उनके लिए उनकी कमाई और तुम्हारे लिए तुम्हारी कमाई और उनके कामों की तुमसे पुरसिश न होगी। तर्जमा कंजुल इरफान। वो एक उम्मत है जो गुजर चुकी है, उनके अमाल उनके लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं और तुमसे उनके कामों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तिलका उम्मा, वो एक उम्मत है। इस आयत में यहूदियों को एक बार फिर तंबीह की गई कि तुम अपने असलाफ की फजीलत पर भरोसा ना करो क्योंकि हर एक से उसी के अमाल की पूछगछ होगी। इसमें उन मुसलमानों के लिए भी नसीहत है जो अपने माँ बाप या पीर मुर्शिद वगैरह के नेक अमाल पर भरोसा करके खुद नेकियों से दूर और गुनाहों में मसरूफ हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने असीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक व कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई कीजिए।